وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد توڑا نہ کرو، باوجود یہ کہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہے ہیں۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سونت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیں گے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قسموں اور عہد و پیما کی حفاظت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عہد و پیما کی حفاظت کریں، قسموں کو نبھائیں، توڑیں نہیں۔ یہاں قسموں کو نہ توڑنے کی تاکید کی، اور آیت میں فرمایا کہ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اس سے بھی قسموں کی حفاظت کرانی مقصود ہے۔ اور آیت میں ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے قسموں کی پوری حفاظت کرو۔ بس آیتوں میں یہ حکم ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، واللہ میں جس چیز پر قسم کھا لوں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ تو مندرجہ بالا آیتوں اور احادیث میں کچھ فرق نہ سمجھا جائے۔ وہ قسمیں اور عہد و پیما جو آپس کے معاہدے اور وعدے کے طور پر ہوں، ان کا پورا کرنا تو بے شک بے حد ضروری ہے، اور جو قسمیں رغبت دلانے روکنے کے لیے زبان سے نکل جائیں وہ بے شک کفارہ دے کر ٹوٹ سکتی ہیں۔ بس اس آیت میں مراد جاہلیت کے زمانے جیسی قسمیں ہیں۔ یہ روایات بخاری، مسلم، نیز مسند احمد اور تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں دو جماعتوں کی آپس میں ایک رہنے کی قسم کوئی چیز نہیں۔ ہاں، جاہلیت میں ایسی امداد و اعانت کی جو قسمیں آپس میں ہو چکی ہیں، اسلام ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے جملے کے یہ معنی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں کہ ایک برادری والے دوسری برادری والوں سے عہد و پیما کریں کہ ہم تم ایک ہیں، راحت و رنج میں شریک ہیں وغیرہ، کیونکہ رشتہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک برادری کر دیتا ہے۔ مشرق مغرب کے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں قسمن قسمی کرائی۔ اس سے ممنوع بھائی بندی مراد نہیں، یہ تو بھائی چارہ تھا جس کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ آخر میں حکم منسوخ ہو گیا اور ورثہ قریبی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کی بیعت لوگ توڑنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے تمام گھرانے کے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اما بعد کہہ کر فرمایا کہ ہم نے یزید ابن معاویہ کی بیعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر کی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ غدار ہے فلاں بن فلاں کا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے بڑا غدر یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھر توڑ دینا۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی یہ برا کام نہ کرے اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھے، ورنہ مجھ میں اور اس میں جدائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دھمکاتے ہیں جو عہد و پیما کی حفاظت نہ کریں کہ ان کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ مکے میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فطور تھا۔ سوت کاٹنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور مضبوط ہو جانے کے بعد بے وجہ توڑ تاڑ کر پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو عہد کو مضبوط کر کے پھر توڑ دے۔ یہی بات ٹھیک ہے۔ اب اسے جانے دیجئے کہ واقع میں کوئی ایسی عورت تھی بھی یا نہیں جو یہ کرتی ہو، یہاں تو صرف مثال مقصود ہے۔ انکاثن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے۔ ممکن ہے کہ یہ نقضت غزلہ کا اسم مصدر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدل ہو کانا کی خبر کا، یعنی انکاث نہ بنو جمع نکث کی ناقص سے۔ پھر فرماتے ہیں
کہ قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اپنے سے بڑوں کو اپنی قسموں سے اطمینان دلاؤ اور اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کا سکہ بٹھا کر پھر غداری اور بے ایمانی کر جاؤ۔ ان کی کثرت دیکھ کر جھوٹے وعدے کر کے صلح کر لو اور پھر موقع پا کر لڑائی شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ بس جب کہ اس حالت میں بھی عہد شکنی حرام کر دی تو اپنے غلبے اور اپنی کثرت کے وقت تو بطور اولا حرام ہوئی۔ بحمد اللہ ہم سورہ انفال میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھ آئے ہیں کہ ان میں اور شاہ روم میں ایک مدت تک کے لیے صلح نامہ ہو گیا تھا۔ اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین سرحدوں کی طرف روانہ کیے کہ وہ سرحد پر پڑاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا کر دیں تاکہ رومیوں کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ جب عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ اکبر، اے معاویہ، عہد پورا کیجئے، غدر اور بد عہدی سے بچیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم سے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو واپس بلوا لیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نے سنن ترمذی میں ہے۔ آیت میں اربع سے مراد اکثر ہے۔ اس جملے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھا کہ دشمن قوی اور زیادہ ہے، صلح کر لی، اور اس صلح کو ذریعہ فریب بنا کر انہیں غافل کر کے چڑھ دوڑے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ایک قوم سے معاہدہ کر لیا، پھر دیکھا کہ دوسری قوم ان سے زیادہ قوی ہے، اس سے معاملہ کر لیا اور اگلے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ سب منع ہے۔ اس کثرت سے اللہ تمہیں آزماتے ہیں، یا یہ کہ اپنے اس حکم سے یعنی پابندی وعدے کے حکم سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور تم میں صحیح فیصلے قیامت کے دن وہ آپ خود ہی کر دیں گے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے، نیکوں کو نیک، بدوں کو بد۔